اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی المؤید والرسول المسدد والمحمود الامجد النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد ثم الصلاة علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یسمعون قرآن کریم اس سوئی سوئی کیا بولتا رہتا ہے؟ ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد والو. یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد والو. اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں ارشاد فرما رہا ہے، دیکھو اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تمہارا رات اور دن میں سونا ہے اور سونے کے بعد فضل خدا اور روزی کی تلاش میں نکل پڑنا ہے، اور اس چیز میں سننے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ کل میں نے عرض کیا کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ خواب کبھی محکم ہوتا ہے، یعنی جو سونے کے بعد ہم نے اس عالم مثال میں تصویریں دیکھی ہیں وہی چیز بعین ہی اس دنیا میں پیش آئے۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ بھائی جان سفر سے تشریف لے آئے، صبح اٹھا دیکھا واقعاً بھائی جان تشریف لے آئے۔ خواب کی دوسری قسم خواب متشابہ ہے۔ اس دنیا میں ہم نے کتا دیکھا، سونے کے بعد کتا ہم نے عالم مثال میں دیکھا، لیکن یہ خواب چونکہ متشابہ ہے، وہاں کا کتا اور ہے اور یہاں کا کتا اور ہے۔ یہاں مراد کتے سے کیا ہے؟ یعنی ایسا دشمن جو پست و ذلیل و حقیر ہے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، کتا صفت ہے۔ ہم نے اس دنیا میں سونے کے بعد بھیڑیا دیکھا۔ اس دنیا میں مراد مکار انسان ہے، وہ آدمی ہے جس کا جسم انسان جیسا ہے لیکن مکر و فریب کرتے کرتے اس کی روح مسخ ہو کر بھیڑیا بن گئی۔ ہم نے اس دنیا میں بچھو دیکھا، سانپ دیکھا، اس دنیا میں
زہریلے اور خطرناک دشمن سے اس کی تعبیر کی گئی ہے۔ کشف الحقائق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب کی دو قسمیں اور ہیں، بہت غور سے سنیے۔ کل محکم متشابہ اضغاث احلام، اضغاث احلام بچہ انشاءاللہ کسی مجلس میں بیان کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خواب کبھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے جو بشارت ہے مومنین کے لیے، اور کبھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ مومنین کو وہ ناراحت کر دے، غم و غصے میں ڈال دے۔ آپ فرماتے ہیں بشارتم من اللہ و تحزینم من الشیطان، کبھی اللہ کی طرف سے کسی نعمت کی بشارت ہے اور کبھی شیطان سے کسی مومن کی خوشحالی نہیں دیکھی جاتی، تو وہ عجیب و غریب خواب دکھاتا ہے تاکہ یہ مومن غمگین ہو جائے۔ مثلا خواب میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، مان لیجئے نیٹ ورک ختم ہے، زمانہ جو ہے ایسا ہے آج کل بہت سی جگہ نیٹ ورک نہیں ہے، اطلاع بھی نہیں مل پا رہی۔ جب تک اطلاع نہیں ملے گی تب تک آپ ڈسٹرب رہیں گے، غمگین رہیں گے۔ خواب میں دیکھا بزنس میں، تجارت میں بہت بڑا نقصان ہو گیا، تو حالانکہ کچھ نہیں ہوتے، شیطانی خواب ہے، پریشان کرنے والا۔ انسان بیدار ہوا، غمگین بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا ہوا؟ جب تک اس خواب کا اثر اس کے اوپر رہے گا وہ محزون رہے گا، غمگین رہے گا، افسوس میں رہے گا۔ لہٰذا ایسے خوابوں پہ زیادہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو خواب اللہ کی طرف سے ہے وہ بشارتم من اللہ ہے، مومن کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بشارت دیتا ہے، کبھی دنیاوی نعمت کی اور کبھی اخروی نعمت کی۔ چنانچہ جناب یوسف نے اپنے بابا یعقوب سے کہا، جب جناب یوسف کا بچپنا تھا، 7-8 سال کی آپ کی عمر تھی، آپ نے خواب دیکھا۔ جناب یوسف نے خواب میں یہ دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کے ہمراہ مل کر مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ غور کر رہے ہیں، اس دنیا کی تصویر اور ہے، اس دنیا میں معنی کچھ اور ہے۔ جناب یوسف نے خواب میں دیکھا 11 ستارے اور چاند و سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قرآن نے اس واقعے کا تذکرہ کیا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج و چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جناب یعقوب نے پلٹ کے کہا یا بنیا، چونکہ جناب یعقوب نبی تھے، علم خواب بقدر ضرورت جانتے تھے، ان کو معلوم ہو گیا یہ خواب وہ ہے جو اشارہ کر رہا ہے کہ زمانہ آئندہ میں جناب یوسف ولایت تکوینی کے ساتھ دنیاوی حکومت کے بھی مالک ہوں گے۔ جب چاند و سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں تو پوری کائنات ان کے سامنے سر خم کرے گی۔ تو جناب یعقوب نے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا اس خواب کو اپنے حاسد بھائیوں سے مت بیان کرنا، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، ورنہ اس خواب کے بعد وہ تمہارے لیے مکر و فریب کریں گے میرے لال۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے ہی، لہذا خواب کو بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ انشاءاللہ آنے والی تقریروں میں بیان کروں گا کہ خواب اگر ہم دیکھتے ہیں تو کس کو بتائیں، کس سے اس کی تعبیر کو پوچھیں۔ ہر
کس و ناکس کے سامنے خواب بیان نہیں کیا جاتا۔ اور یہی بات جناب یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے کہہ رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے لال، اس خواب کو بھائیوں سے مت بتانا، ورنہ وہ تمہارے لیے مکر و فریب کریں گے۔ یوسف کا بچپنا ہے، 7-8 سال کی عمر ہے، ابا نے منع کیا ہے بھائیوں سے مت بتانا، لہٰذا حجرے میں گئے، دیکھا بہن بیٹھی ہوئی تھی، کہا بہن میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند و سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے جناب یعقوب نے یہ نہیں کہا تھا کسی سے نہ بتانا، بلکہ کہا تھا بھائیوں سے مت بتانا، اس راز کا کھلنا بھی ضروری تھا۔ تو جناب یوسف نے بھائیوں سے نہیں بتایا، اپنی بہن سے آ کے بتایا، بہن میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اور بہن جو ہے خوشی سے پھولی نہیں سمائی، تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلی اور لوگوں سے بیان کرنا شروع کیا، میرے بھائی یوسف نے یہ خواب دیکھا ہے کہ چاند اور سورج ہمراہ 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور یہ خبر جناب یوسف کے بھائیوں تک پہنچ گئی۔ یہ 11 ستارے جو ہیں نا، اس کی تعبیر یوسف کے 11 بھائیوں سے کی گئی ہے۔ چاند سے مراد جناب یوسف کی ماں ہیں، اور سورج سے مراد جناب یعقوب ہیں جو ان کے والد ماجد ہیں۔ تو یہ 11 ستارے جو ہیں وہ سجدہ کر رہے تھے کس کو؟ جناب یوسف کو۔ تو دیکھیے اگر بعض حدیثوں میں اصحاب پیغمبر کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ میرے صحابی مثل ستاروں کے ہیں، اصحابی کالنجوم، تو اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ستارے اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد وعلیہ۔ جیسے اس خواب کی اطلاع یوسف کے 11 بھائیوں کو ہوئی تو 11 میں سے ایک بنیامین کے علاوہ 10 بھائی جو تھے، جو جلتے تھے جناب یوسف سے، ان کے حسد میں اضافہ ہو گیا، آپس میں کہنے لگے لو میاں، ایسے ہی بابا یوسف سے بہت محبت کرتے تھے، اور اس خواب کے بعد تو ان کی محبت بڑھ جائے گی اور ہم کنارہ کش ہو جائیں گے، ابا کے منہ بھی نہیں لگ پائیں گے۔ عزیزو جملہ یاد رکھنا، نبی کسی کو نسب اور خون کی وجہ سے نہیں چاہتا ہے۔ نبی کے یہاں پارٹی بازی نہیں ہوتی ہے۔ نبی جس کو چاہتا ہے اس لیے چاہتا ہے چونکہ یہ اللہ والا ہے۔ نبی جس سے نفرت کرتا ہے اس لیے نفرت کرتا ہے چونکہ یہ اللہ کا غضب شدہ ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہے، لہٰذا نبی کی یہاں پارٹی بازی نہیں ہے، چاہے ہمارے نبی ہوں یا یعقوب نبی ہوں، چونکہ قرآن نے اعلان یہ کیا ہے اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دیکھو تم میں سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو سب سے بڑا نمازی ہے، روزے دار ہے، صلہ رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا اگر نبی کسی کو اپنے پاس بلا کے بٹھا لے تو سمجھو اللہ اس سے راضی ہے، اور اگر نبی کسی کو قوموا انی کہہ کے نکال دیں تو سمجھ لو اللہ اس سے ناراض ہے۔ تو نبی کیا پارٹی بازی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ 10 بھائی جو تھے وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے، اب کیا ہوگا؟ اس خواب کے بعد تو بابا یوسف سے زیادہ محبت کریں گے۔ دیکھیے حسد سے بچیے، مشہور حدیث ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحسد۔ حسد ایمان کو کھا جاتا ہے۔ ان الحسد لیاکل الایمان، جس طریقے سے آگ لکڑی کو فنا کر دیتی ہے، اسے جلا دیتی ہے، اسے بھسم کر دیتی ہے، حسد سے بچو۔
چونکہ جس دل میں حسد ہوتا ہے بالاخص کسی مومن کے بارے میں، وہ حسد مومن کے سارے اعمال کو، یہ شخص خود بھی مومن ہے، نمازی ہے، لیکن ایک مومن سے حسد کر رہا ہے، تو یہ حسد اس کے سارے اعمال صالحات کو کھا جاتا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، اول وقت نماز پڑھی، لیکن ایک مومن کا حسد ہمارے دل میں تھا، حسد کا اژدہا آئے گا اور ہماری نماز کو کھا لے گا۔ ہم نے روزے رکھے، گرمیوں کے دن تھے، بڑی زحمتیں اٹھائیں، لیکن شام کے وقت حسد کی آگ ہمارے دل میں روشن ہو گئی، تو یہ حسد کا اژدہا آئے گا، ہمارے روزوں کو کھا لے گا۔ ہم نے حج کیا، زکوٰۃ دی، خمس ادا کیا، سارے اعمال صالحات کیے، دل میں حسد کا اژدہا بیٹھا رہا، تو یہ حسد کا اژدہا جو ہے ہمارے سارے اعمال صالحات کو کھا لے گا۔ میں نے بارگاہ خدا میں عرض کیا، پالنے والے، ہم تو خاطی بندے ہیں، گنہگار بنتے ہیں، اگر حسد کا اژدہا ہمارے اعمال صالحات کو ایسے ہی کھاتا رہا تو ہم تو مارے گئے، ساری زحمت ہماری اکارت و بیکار ہو گئی۔ کوئی ایسی چیز بتا دے جو حسد کے اژدہے کو عصائے موسیٰ بن کے کھا جائے۔ تو رحمت للعالمین کی آواز آئی، یاد رکھنا، حب علی یاکل السیئات، علی کی محبت وہ ہے جو برائیوں کو کھا جاتی ہے، حسد کو کھا جاتی ہے، حسد کے اژدہے کو نگل جاتی ہے۔ یعنی جس دل میں علی کی محبت ہوتی ہے اس دل میں حسد کا اژدہا نہیں آ سکتا ہے، چونکہ علی والا دوسروں کی مدد کرتا ہے، حسد نہیں کرتا۔ تو عزیزو، یہ 10 بھائی جو تھے جناب یوسف کے، ان کا حسد بڑھنے لگا۔ انہوں نے ترکیب سوچی، بس ایک ہی ترکیب ہے کہ ابا جان کی نگاہ میں اچھے بن جاؤ۔ وہ ترکیب کیا ہے؟ کہ یوسف کو ان کی نظروں سے ہٹا دو، یوسف کا کام ہی تمام کر دو۔ یہ سوچنے کے بعد، میٹنگ میں پاس کرنے کے بعد آیا ابا جان کے پاس، بابا ہم 10 بھائی جاتے ہیں، بھیڑیں چلاتے ہیں، جنگل میں کھیلتے ہیں، گھوڑے پہ چڑھ کے مسابقہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا بھائی یوسف ہمارے ساتھ نہیں جاتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ہوشیار ہو گئے ہیں، بڑے سے ہو گئے ہیں، ان کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہر روز یہ لوگ آتے تھے، بابا سے کہتے تھے، اور یعقوب کچھ نہ کچھ بہانہ کر دیا کرتے تھے، چونکہ حضرت یعقوب نے خواب دیکھا تھا۔ توجہ، حضرت یعقوب نے ایک شب خواب میں یہ دیکھا کہ میں ایک اونچی پہاڑی پر ہوں اور پہاڑی کے نیچے یوسف کھڑے ہوئے ہیں اور 10 بھیڑیے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس خواب کے بعد جناب یعقوب ہوشیار ہو گئے تھے کہ یہ 10 بھیڑیے جنگلی بھیڑیے نہیں، یہ گھریلو بھیڑیے ہیں، یہ انسانی بھیڑیے ہیں۔ بھائی نبی تھے، تعبیر جانتے تھے، لہٰذا ہر روز بہانہ کرتے تھے۔ ایک دن 10 بھائیوں نے بڑی ضد کر لی، ابا آپ تو دوسروں کو درس دیتے ہیں کہ حسن ظن سے کام لو، آپ کو ہمارے اوپر ہی اعتبار نہیں ہے۔ توجہ، آپ کو ہمارے اوپر ہی اعتبار نہیں ہے۔ جب یہ بات حسن ظن اور سوء ظن کی بات آئی، جناب یعقوب خاموش ہو گئے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن خیال رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیلنے نکل جاؤ اور یوسف کو بھیڑیا کھا جائے، تو یوسف کا بچپنا ہے۔ انہوں نے اکڑ کے کہا بابا کیسے ہو سکتا ہے، ہم 10 بھائی جوان ہیں، بھیڑیے کی مجال ہے کہ ہمارے بھائی یوسف پہ حملہ کرے۔ خیر اجازت مل گئی، یہ لوگ یوسف کو لے کے چلے۔ جیسے جنگل میں پہنچے، بعض نے یوسف کو تماچے مارے، بعض نے کوڑے مارے، بعض نے گردن میں رسی باندھی کھینچنا شروع کیا۔ ہاں ابا جان تم کو بہت چاہتے تھے اور تمہاری وجہ سے ہم کو کم چاہتے تھے۔
اب آپس میں میٹنگ شروع کی کہ یوسف کے ساتھ کیا جائے. آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف کو گہرے کنویں میں ڈال دو تاکہ ابا جان سے دور ہو جائے. انہوں نے یہی کیا. یوسف کی کمر میں رسی باندھی, کنویں کے اندر ڈالا. ان کا بھائی ایک یہودا تھا, بڑا بھائی یہودا, اس نے رسی کو قطع کر دیا. لیکن یہ اللہ کا انتظام ہوتا ہے. اللہ نے پہلے ہی سے جناب جبریل کو کنویں کے اندر بھیج دیا تھا. یوسف کنویں کی تہ میں نہیں گئے بلکہ جبریل کے پروں پہ گئے. انہوں نے جناب یوسف کو اٹھا کے ایک گوشے میں کنویں کے بٹھا دی. اتفاق سے شام ہو گئی تھی اور شام کے وقت وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا اور قافلے والوں کو پیاس لگی. انہوں نے جب اپنا ڈول کنویں کے اندر پانی کے لیے ڈالا اور باہر نکالا تو دیکھا چاہ سے ماہ نکل آیا ہے. یوسف رسی پکڑ کے باہر آ گئے. انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے بہت مبارک خبر ہے, ہم اس بچے کی حفاظت کریں گے. ادھر جناب یوسف کے 10 بھائی جناب یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بعد جب شام ہو گئی, گھر کی طرف جانے لگے تو آپس میں کہنے لگے ابا جان سے کیا بہانہ کریں گے. کسی نے کہا وہی بہانہ جو خود انہوں نے ہنس دیا ہے ہم کو, کہیں ایسا نہ ہو بھیڑیا نہ کھا جائے. چل کے ہم بہانہ کر دیں گے کہ بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا. کہا اب کیا کیا جائے. کہا کہ کوئی ثبوت ساتھ میں لے چلو. ان لوگوں نے کیا یہ تھا, جناب یوسف کا پیرہن و کرتا اتار لیا تھا, بھیڑیا مارا, بھیڑیے کے خون میں اس کرتے کو تربتر کیا, غلطہ کیا اور روتے ہوئے گھر کی طرف آئے. ہائے ہائے ابا, جو آپ نے کہا تھا وہی ہو گیا. جس بات کا خطرہ ہم کو تھا وہی چیز ہو گئی اور ہم کھیلنے کے لیے نکل گئے تھے اور یوسف کو بھیڑیے نے پھاڑ ڈالا. دلیل یہ ہے کہ ان کا یہ خون بھرا پیرہن آپ کی نظروں کے سامنے ہے. یہ دیکھیے خون اس پہ لگا ہوا ہے, بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا. یاد رکھیے گا, نبی وقت کا عقل مند ترین آدمی ہوتا ہے. جملہ ذہن میں رہے, نبی زمانے کا, قوم کا, وقت کا سب سے بڑا عقل مند انسان ہوتا ہے. جناب یعقوب نے جیسے کرتا دیکھا کہا کیوں جھوٹ بول رہے ہو کہ میرے بیٹے یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا. کہا حضور ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, ابا جان ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, ہم سچ کہہ رہے ہیں. یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. یہ ان کا خون بھرا کرتا ہے, خون بھرا پیرہن ہے. جناب یعقوب نے کہا یہ پیرہن خود بتا رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. کہا پیرہن بتا رہا ہے. کہا ہاں. کہا کیسے. کہا یہ بتاؤ, جس وقت بھیڑیے نے یوسف پہ حملہ کیا تھا یوسف یہ کرتا پہنے تھے یا اتارے تھے؟ اگر یہ کرتا پہنے ہوئے تھے تب بھیڑیے نے حملہ کیا اور کھا لیا یوسف کو, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یوسف کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن کرتے پہ خراش تک نہیں آئی. اور اگر یہ کہو کہ یوسف کرتا اتار کے بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت بھیڑیے نے حملہ کیا, تو یہ کرتے میں خون کہاں سے آ گیا؟ عزیزو یہ ہے کہ نبی وقت کا سب سے عقل مند انسان ہوتا ہے. لہذا نبی کی عقل پہ حملہ کرنا اپنی بے عقلی کا ثبوت دینا ہے. صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. کہ کرتا بتا رہا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو. 10 بھائی دیکھیے, بنی اسرائیل کی ضد مشہور ہے. یہ بڑے ضدی لوگ تھے اور آج بھی ہیں. 10 بھائیوں نے کہا ابا جان آپ تو عقل کل ہیں, آپ تو نبی ہیں, آپ سے دلیلوں میں کون جیت سکتا ہے؟ اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں تو کہیے ہم اس بھیڑیے کو پکڑ لائیں جس نے ہمارے بھائی یوسف کو پھاڑ کے کھایا ہے. کہا جاؤ پکڑ کے لاؤ. یہ لوگ دوبارہ آئے صحرا میں اور جنگل میں, ایک غار سے بھیڑیے کو پکڑا, اس کے منہ پہ خون ملا اور اسے پکڑ کے ابا جان کی خدمت میں لائے.
لیجیے آپ کو ہماری باتوں پہ یقین نہیں تھا؟ یہ دیکھیں یہی وہ بھیڑیا ہے جس نے ہمارے بھائی یوسف کو پھاڑ کھایا. دیکھیے اس کے منہ میں خون بھی لگا ہوا ہے. ایک مرتبہ جناب یعقوب ولایت تکوینی کو استعمال کرتے ہوئے بھیڑیے کی طرف مخاطب ہوئے. کہا بھیڑیے کیا تو نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا ہے؟ اتنا سننا تھا قدرت خدا سے بھیڑیا گویا ہوا. اس نے کہا یعقوب نبی آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ نے نبی اور اولاد نبی کے گوشت کو ہم بھیڑیوں پہ حرام قرار دیا ہے، اور جو چیز ہماری شریعت میں حرام ہوتی ہے ہم اس کے مرتکب نہیں ہوتے. عزیزو یہ ہے جانوروں کی شریعت جو ان کی فطرت میں رکھی گئی ہے. جو چیز ان کی شریعت میں حرام ہے وہ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ انسان ہے جانتا ہے ربا اور سود حرام ہے لیکن کھاتا ہے، جانتا ہے مال یتیم حرام ہے لیکن کھاتا ہے، جانتا ہے جھوٹ حرام ہے لیکن بولتا ہے، جانتا ہے غیبت حرام ہے لیکن کرتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا انہم الا کالانعام، یہ لوگ مثل چوپائے کے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ چوپائے سے گمراہ تر ہیں. کیوں؟ اس لیے چوپائے کی شریعت میں جو چیز حرام ہے چوپائے اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ انسان وہ ہے حرام جانتے ہوئے بھی حرام کا مرتکب ہوتا ہے. انہم کل انعام بل ہم اضل. قرآن نے کہا یہ جانوروں جیسے ہیں. یہ ان کی زندگی کا مقصد جز خوردن آشامیدن نشستن خندیدن و مردن کچھ بھی نہیں ہے. انہم الا کل انعام بل ہم اضل، بلکہ نہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. چونکہ جانور کم از کم اپنے آقا اور مولا کو پہچانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، لیکن یہ انسان اتنا خطرناک ہے کہ اپنے آقا اور مولا کی اطاعت نہیں کرتا. بہرحال یہ جناب یوسف کا خواب وہ ہے جو بشارتم من اللہ. واقعہ آپ جانتے ہیں، واقعات میں نہیں جانا، صرف نتیجے کے طور پر چند جملے کہنا چاہتا ہوں. ادھر یہ قافلہ جو تھا جس نے جناب یوسف کو کنویں سے نکالا تھا، صبح نمودار ہوئی، یہ آمادہ بسفر تھا، یہ مصر کی جانب جا رہا تھا، اور 10 بھائی جلدی ہی صبح سویرے اٹھے اور کہا چلو دیکھتے ہیں یوسف کے ساتھ کیا چیز پیش آئی ہے. یہ آتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں تو ایک قافلہ ہے، اس نے یوسف کو نکال لیا ہے. گئے اور کہا یہ یوسف ہمارا غلام ہے، اور خلاصہ یہ کہ 5 دینار میں، صرف 5 دینار میں جناب یوسف کو قافلے والوں کے ہمراہ بیچ ڈالا. قافلہ یوسف کو لے کے مصر آتا ہے. بردہ فروشوں کے بازار میں یوسف کو کھڑا کیا جاتا ہے. اب قیمت لگانے والے آ رہے ہیں، کوئی 1000 دینار قیمت لگا رہا ہے یوسف کی، کوئی 2000، کوئی 10,000. لکھا ہے عزیز مصر اپنی ملکہ زلیخا کے ساتھ گزر رہا تھا. اس نے پوچھا بھیڑ کیوں لگی ہے؟ کہا ایک غلام ہے جس کے بارے میں بولی لگ رہی ہے. کہا دیکھیں کیسا غلام ہے. قریب آیا تو دیکھا کوئی 1000 کہہ رہا ہے، کوئی 5000 کہہ رہا ہے، کوئی 10,000 کہہ رہا ہے. زلیخا نے اشارہ کیا غلام صورت و سیرت کا اچھا ہے، خرید لو، ہم لاولد بھی ہیں. عزیز مصر آگے بڑھا، اس نے کہا کہ تم سب ہٹ جاؤ، میں اس بچے کے عوض میں 2 برابر سونا دوں گا. ترازو کے ایک پلڑے میں اس بچے کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں 2 برابر سونا رکھا جائے. میں اس قیمت پہ یوسف کو خریدوں گا، اس بچے کو خریدوں گا. لوگوں نے جب سنا تو ہٹ گئے، بھیا اتنی قیمت کون دے سکتا ہے. یہاں کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یوسف کے بھائیوں نے
یوسف کو 5 دینار میں بیچ کر یوسف کی اہانت کی تھی، توہین کی تھی، یوسف کا دل ٹوٹ گیا تھا. کیا میری وقت صرف 5 دینار کے برابر ہے؟ تو اللہ سے یوسف کا شکستہ دل نہیں دیکھا گیا. ایسے مشتری و خریدار کو اللہ نے بھیجا جس نے یوسف کے 2 برابر سونا یوسف کے لیے دیا. یہاں سے مزاج یہ ملتا ہے، اگر کسی جگہ کسی اللہ والے کو کم عزت ملتی ہے تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ دوسری جگہ اس کو 1000 گنا زیادہ عزت دے گا. انسان اس دنیا میں اپنے فریضے کو ادا کرے. یوسف عزیز مصر کے محل میں آئے، بچپنے سے سن جوانی میں قدم رکھا، گناہ سے بچے، قید خانے کی زحمتوں کو اٹھایا، اور یہاں تک کہ جناب یوسف بادشاہ مصر بن گئے. اسی کو اللہ نے کہا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ نیک عمل والوں کے احسان اور اچھائی کو فراموش نہیں کرتا ہے. یوسف بادشاہ بن گئے، لیکن جس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، جو ملکہ تھی، اس کو ایسی بیماری لگی کہ اس کا سارا خزانہ ختم ہو گیا، فقیر ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ایک دن یوسف کی سواری کے راستے میں آ کے بیٹھ گئی، اور جب جناب یوسف کا گزر ہوا تو زلیخا نے چیخ کے کہا، یوسف تم سچ کہتے تھے، ہمارا خدا سب سے بہتر ہے. میں جان گئی کہ تمہارا خدا ہی اصلی ہی خدا ہے، اسی نے کائنات کو پیدا کیا ہے. چونکہ تم اس کی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بن گئے، میں نافرمانی کی وجہ سے فقیر بن گئی. تو عزیزوں کبھی گھبرائیے گا نہیں، اللہ کی اطاعت میں گدائی نہیں بلکہ بادشاہی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و واقعہ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ آیا کہ قحط پڑا، اور اس کے بعد جو ہے آخر میں جب جناب یوسف کے یہ 10 بھائی آئے جنہوں نے حسد کیا تھا، یوسف کا بغض دل میں رکھا تھا، یہ ٹکڑے ٹکڑے کے محتاج ہو گئے تھے. جب دوسری مرتبہ آئے تو جناب یوسف نے ایک سوال کیا تھا، کیا تم جانتے ہو ما فعلتم بیوسف، کہ تم نے حسد میں آ کے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب انہوں نے بھی پہچان لیا، کیا تم ہی یوسف ہو؟ کہا ہم یوسف ہیں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا. اللہ کسی کے اجر کو فراموش نہیں کرتا ہے. جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، میں آج کے دن تم کو کوئی سزا نہیں دوں گا. دیکھیے بہت اہم چیز ہے، انسان کے دل میں جذبہ انتقام نہیں ہونا چاہیے. انسان کے ساتھ ظلم ہوا، بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان سامنے والے کو معاف کر دے. یہ انبیاء کا شیوہ کار رہا ہے. جاؤ ماں باپ کو لے کے آؤ. ماں باپ آئے، 11 بھائی آئے، اور جناب یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. خدا کا شکر ادا کیا، سجدہ شکر کیا کہ پالنے والے تو نے ہم کو اس دن تک زندہ رکھا کہ ہم نے یوسف کو دنیاوی شہنشاہ کی شکل میں بھی دیکھ لیا. جیسے ہی 11 ستاروں اور شمس و قمر نے سجدہ کیا، ویسے ہی جناب یوسف نے مسکرا کے کہا، بابا یعقوب ھذا تعویل رؤیائی من قبل، بابا یہ وہ خواب ہے، اس کی تعبیر اب مجھ کو ملی ہے جس خواب کو میں نے 7 سال کی عمر میں دیکھا تھا. کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ یوسف اور ان کے خواب کی تعبیر کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ راوین کا مولا بیان کیجیے. آپ نے فرمایا خواب
اور تعبیر خواب کے درمیان 40 سال کا فاصلہ تھا. تو خواب کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے آج ہی خواب دیکھا اور کل اس کی تعبیر مل جائے گی. ہو سکتا ہے خواب کی تعبیر 40 سال بعد، 45 سال کے بعد، 50 سال کے بعد حاصل ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے خواب کی تعبیر ایک ہی دن میں یا چند گھنٹوں میں ظاہر ہو جائے. یہ وقت ہوتے ہیں خواب کے. جس وقت آپ خواب دیکھ رہے ہیں، بعض وقتوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی تعبیر بہت جلدی ظاہر ہوتی ہے. مثلا اذان ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے سونا، یہ انبیاء اور رسول کے سونے کا ٹائم ہے. اس وقت انسان اگر سویا اور خواب دیکھے تو خواب کی تعبیر بہت جلدی واقع ہو جاتی ہے. یہ بعض وہ خواب ہوتے ہیں جن کی تعبیر 40 و 50 سال کے بعد. بعض خواب ایک رات میں اس کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے. سدیر سیرفی چھٹے امام کے صحابی خاص ہیں. انہوں نے عالم خواب میں دیکھا کہ رسول اسلام تشریف فرما ہیں، ان کے پاس خرمے کا ایک طبق رکھا ہوا ہے اور حضور پاک خرما تناول فرما رہے ہیں. قریب گئے، ہاتھ پھیلایا، کہا یا رسول اللہ خرمے بڑے اچھے ہیں، ایک خرما مجھ کو بھی دے دیجیے. رسول اسلام نے، یہ عالم خواب کی بات ہے، رسول نے عالم خواب میں سدیر سیرفی کو ایک خرما عطا کیا. سدیر نے کھایا تو مزہ آ گیا، بہترین خرمے تھے. پھر ہاتھ پھیلا دی، یا رسول اللہ ایک اور. رسول نے پھر دے دیا. پھر کھایا، پھر بڑا مزہ آیا. پھر ہاتھ پھیلایا، پھر رسول نے دے دیا. یہاں تک کہ 8 مرتبہ انہوں نے ہاتھ پھیلایا اور 8 مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے ان کو خرما عطا کیا. اور ہر مرتبہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ مزہ آ گیا، ایسے خرمے تو میں نے پوری زندگی میں نہیں کھائے تھے، یا رسول اللہ ایک خرما اور دے دیجئے. جیسے 9ویں مرتبہ ہاتھ پھیلایا، حضور پاک مسکرائے اور مسکرا کے کہا سدیر سیرفی تمہارے لیے 8 ہی خرمے کافی ہیں، اب زیادہ کی تمنا مت کرو، بس 8 کافی ہیں تمہارے لیے. سدیر کی آنکھ کھل گئی، کہا اللہ اکبر، یہ خواب میں نے کیا دیکھا. پوری رات نہیں سوئے. نماز صبح کے بعد چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے. جب چھٹے امام کی خدمت میں صبح سویرے آئے تو کیا دیکھا؟ اسی انداز میں جس انداز میں اللہ کے پیغمبر عالم خواب میں بیٹھے ہوئے تھے، چھٹے امام بیٹھے ہوئے اور ان کے سامنے خرمے کا طبق رکھا ہوا ہے اور چھٹے امام خرما کھا رہے ہیں. خواب تو یاد ہی تھا سدیر کو. قریب گئے، کہا فرزند رسول خرما عطا کیجیے. چھٹے امام نے ایک خرما اٹھایا اور سدیر سیرفی کو دیا. سدیر سیرفی نے کھایا تو وہی لذت محسوس کی جو عالم خواب میں لذت محسوس کی تھی. پھر ہاتھ بڑھایا، پھر امام نے دیا. پھر ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ بڑھایا، امام نے دیا. 8ویں مرتبہ ہاتھ بڑھایا، امام نے دیا. لیکن جب 9ویں مرتبہ ہاتھ بڑھایا تو چھٹے امام نے کہا اے سدیر سیرفی لو زادک جدی لزدنا، اگر عالم خواب میں میرے جد رسول اسلام 8 سے زیادہ خرمے تم کو دیتے تو میں بھی دے دیتا. امام نے کیا کہا؟ لو زادنا جدی لزدنا. امام بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے خواب کو جانتے ہیں. یاد رکھنا جہاں عصمت ہوتی ہے وہاں عمل میں اختلاف نہیں ہوتا ہے. جو اول کا فیصلہ ہوتا ہے وہی آخر کا فیصلہ ہوتا ہے، وہی اوسط کا فیصلہ ہوتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والا. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد.
تو خواب کی تعبیر کبھی ایک روز میں حاصل ہو جاتی ہے، کبھی 40 سال اور کبھی 50 سال بھی لگتا ہے۔ رسول اسلام نے زندگی کے آخری ایام میں، دیکھیے تاریخ ہے، آخری ایام میں خواب دیکھا کہ ایک کتے نے میرے خون میں منہ ڈال دیا ہے۔ ایک کتے نے، دیکھیے کتا وہ کتا نہیں ہے جو نجس العین ہے، جو دنیا میں گھوم رہا ہے، نہیں۔ رسول کا خواب کیا ہے کہ ایک کتے نے میرے خون میں منہ ڈال دیا۔ اب اٹھے، افسردہ خاطر ہو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہ میں نے ابھی خواب یہ دیکھا ہے کہ ایک کتے نے میرے خون میں منہ ڈال دیا۔ کہا حضور خواب ہے اور کتا آپ کے قریب کہاں آ سکتا ہے، آپ کو چھو کہاں آ سکتا ہے؟ کہا نہیں، یہ وہ کتا نہیں جس کتے کو تم سمجھ رہے ہو۔ کہا حضور پہ تعبیر کیا ہے؟ کہا تعبیر یہ ہے کہ میرے بیٹے حسین کو میرے بعد ایک شخص اسی امت کا شہید کرے گا۔ بات واضح ہوگی، حسین خون رسول ہیں، قاتل حسین عالم مثال میں کتا ہے۔ اسی قسم کا خواب شب عاشور حسین ابن علی نے دیکھا تھا۔ اذان صبح سے تھوڑا پہلے شب عاشور حسین ابن علی دونوں زانوؤں کے درمیان سر رکھے ہوئے سو گئے، اور جب خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اس کلمہ استرجاع کو ثانیہ زہرا نے سنا تو طلب کے بھائی کے قریب آئیں، بھیا سو کے اٹھے ہو اور ابھی تھوڑی ہی دیر سوئے تھے آپ، اور اٹھنے کے بعد آپ کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ انا للہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا بہن میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ جنگلی کتوں نے میرے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور ان میں سے ایک کتا جو ابلق ہے، سیاہ و سفید ہے، اس کا حملہ میرے اوپر بڑا شدید تھا۔ کہا بھیا اس کے معنی کیا ہوئے؟ کہا بہن میں سمجھتا ہوں کہ میرا قاتل وہ انسان ہوگا جو برس کے مرض میں مبتلا ہوگا۔ زہرا کا لال 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پہ پہنچ چکا ہے۔ 4 محرم سے یزیدی فوجیں کربلا میں وارد ہونے لگی۔ کبھی سنان کا لشکر آیا، کبھی شبز ابن ربیع کا لشکر آیا، کبھی حرملہ کا لشکر آیا۔ لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، قتل حسین کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ثانیہ زہرا طلب کے بھائی کے پاس آئی، بھیا یہ لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، فوج پہ فوج آ رہی ہے، کیا کوفے میں کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں ہے؟ حسین ابن علی نے سر جھکا کے کہا بہن اس عالم غربت میں کون میری مدد کرے گا؟ جناب زینب نے کہا بھیا مجھے یقین ہے چاہے پورا کوفہ ساتھ چھوڑ دے مگر حبیب ابن مظاہر آپ کے ساتھ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کہا بہن تم نے ٹھیک کہا۔ حسین نے قلم اور دعوات و کاغذ کو اٹھایا، لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین الغریب المظلوم۔ یہ خط حسین غریب مظلوم کی طرف سے الی رجل فقیہ حبیب ابن المظاہر الاسدی، رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر اسدی کے نام۔ خط کا مضمون کچھ اس طریقے سے تھا، یا حبیب انت تعلم قرابتنا من جدی رسول اللہ۔ حبیب تم رجل فقیہ ہو، تم دین جانتے ہو، مذہب جانتے ہو، شریعت کی تعلیمات کو جانتے ہو، رجل فقیہ ہو، سب جانتے ہو،
لیکن ایک بات نہیں جانتے جو میں لکھ رہا ہوں، حبیب میں نرغے عادا میں گھرتا چلا جا رہا ہوں، حبیب میں مصیبتوں میں گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہوں، حبیب خدا کی قسم میں تمہیں زحمت نہ دیتا، مگر کیا کروں میرے ساتھ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں۔ خط لکھ کے قاصد کے حوالے کیا، قاصد نے خط لیا، کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ حبیب زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا تناول کر رہے ہیں، لقمہ گلوگیر ہوا۔ زوجہ نے کہا ایسا لگتا ہے کوئی مہمان آ رہا ہے۔ اتنے میں دق الباب ہوا۔ حبیب نے پوچھا من علی الباب، دروازے پہ کون ہے؟ ادھر سے آواز آئی انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، حسین کا خط لے کر آیا ہوں۔ حبیب نے جیسے حسین کا نام سنا جلدی سے دروازے پہ آئے، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، پڑھنا شروع کیا۔ حبیب تم رجل فقیہ ہو، سب کچھ جانتے ہو، حبیب میں تمہیں زحمت نہ دیتا، مگر کیا کروں، میرے ساتھ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، ان کے پردے کی حفاظت کرنی ہے، حبیب اگر ہو سکے تم میری نصرت کے لیے کربلا آ جاؤ۔ حبیب خط پڑھ رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ یاد آیا، جلدی سے خط کو جیب میں رکھا، آنسو پوچھا، دسترخوان پہ آ کے بیٹھ گئے۔ چونکہ عزاداروں کوفے کا ماحول اتنا خراب ہو چکا تھا کہ کسی کا اعتبار کسی پر نہ تھا، نہ زن کو شوہر پہ اعتبار تھا، نہ شوہر کو زن پہ اعتبار تھا۔ حبیب آ کے بیٹھ گئے، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں۔ زوجہ حبیب سمجھدار تھی، اس نے پوچھا حبیب کس کا خط تھا؟ کہا حسین کا خط تھا۔ کیا لکھا ہے؟ کہا مدد کے لیے کربلا بلایا ہے۔ پھر حبیب تم کیا سوچ رہے ہو؟ حبیب نے زوجہ کا امتحان لینے کے لیے کہا میں یہ سوچ رہا ہوں اگر میں کربلا میں جا کر شہید ہو گیا تو میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ بس عزاداروں اتنا سننا تھا کہ مومنہ کھڑی ہو گئی اور کہا فرزند رسول حبیب تم کو مدد کے لیے بلا رہا ہے، تمہارے ایمان کو کیا ہو گیا ہے، تم پسو پیش میں پڑے ہوئے ہو۔ حبیب مسکرانے لگے، کہا مومنہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ غلام کو بلایا، کہا جا فلاں خرابے میں گھوڑا لے کے کھڑا رہے، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ علماء بیان کرتے ہیں غلام خرابے میں گیا، اسب کو لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے، اچانک غلام کی نگاہ گھوڑے کی آنکھوں پہ پڑی تو کیا دیکھا؟ گھوڑا رو رہا ہے۔ چونکہ حبیب کے آنے میں دیر ہو چکی تھی، غلام بھی رونے لگا، رو کے کہنے لگا اے اسب باوفا تھوڑی دیر اور رک جا، اگر میرا آقا حبیب نہ آیا تو میں تیری پشت پہ سوار ہو کے نصرت امام مظلوم کو چلوں گا۔ اتنے میں حبیب آ گئے، کہا شاباش غلام، میں نے تیری گفتگو کو سن لیا، جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اب حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے، کربلا کا رخ کیا۔ ادھر حسین ابن علی بار بار کوفے کی جانب نظروں کو اٹھا رہے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچانک کوفے کی جانب سے غبار اٹھا، حسین کی نگاہ غبار پہ پڑی، آواز دی عباس، علی اکبر، قاسم، اون محمد آگے بڑھو، میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا۔ حبیب حسین کے قریب آئے، قدموں سے لپٹ گئے، آقا میں نے آنے میں دیری تو نہیں کی؟ نہیں حبیب تم وقت پہ آ گئے ہو۔ اصحاب حسینی نے تکبیروں کی صدائیں بلند کی، جب یہ تکبیروں کی صدائیں ثانیہ زہرا کے کانوں سے ٹکرائیں، کہا فضا جا کے دیکھ
حسین کا کون سا ساتھی آیا ہے جس کے آنے پر اصحاب حسین تکبیروں کی صدائیں بلند کر رہے ہیں؟ فضہ نے کہا شہزادی ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا حبیب ابن مظاہر آئے ہوئے، بس اتنا سننا تھا۔ ثانیہ زہرا نے کہا فضہ جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دے۔ فضہ حبیب کے قریب آئیں اور کہا حبیب ثانیہ زہرا تم کو سلام کہہ رہی ہیں۔ ابھی فضہ نے سلام زینب پہنچایا تھا کہ ایک مرتبہ حبیب کی غیرت جاگ اٹھی، سر سے عمامہ اتار کے پھینک دیا، داڑھی نوچا، سر پہ تماچا مارا۔ بعض روایتیں کہتی ہیں حبیب نے گھونسا بنا کر اپنے منہ پہ مارنا شروع کر دیا۔ اللہ اللہ، رسول زادیوں پہ وہ وقت پڑ گیا کہ غلاموں کو سلام کہلا رہی ہیں۔ میں کہوں گا حبیب تمہاری غیرت کو ہم عزاداروں کا سلام ہو۔ ابھی ثانیہ زہرا نے صرف سلام کہلایا، آپ سے برداشت نہ ہوا۔ حبیب ذرا عصر عاشور کے بعد آ کے دیکھو، خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے، بچوں کو تماچے لگائے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما دے۔ خدایا جو ہم میں بیمار ہیں بحق بیمار کربلا، ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خدایا اس مہلک مرض سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تمام مسلمانوں کو، تمام شیعان آل محمد کو، بلکہ تمام انسانوں کو، پورے عالم انسانیت کو خدا نجات دے۔ ان تمام افراد کو خدایا یہ خاطی بندے ہیں، تیری طرف متوجہ ہیں، خدایا ان سب کو اس بلا سے محفوظ رکھ۔ خدایا ہمارے مرحومین پہ نظر کرم فرما۔ خدایا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ہمارے امام زمانہ کے ذریعے سے ہماری مدد فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔